سب سے پہلے تو آج کا جو طریقہ مجھے کسی نے سینڈ کیا ہے واٹس ایپ پہ، قربانی کا جو طریقہ ہے اس کو تو میں بعد میں کہوں گا. سب سے پہلے یہ کہیے، کیا محمد نے اپنی زندگی میں اس جانور کی قربانی کی ہے جس جانور کی قربانی ہمارے بھارت میں کی جاتی ہے؟ جی ہاں کری ہے، قرآن میں بھی کئی جگہ ذکر ہے، حدیث میں بھی آتا ہے. حدیث میں آتا ہے صحیح البخاری میں، حدیث 1709 1709 1720 1720 29525548. موطا امام مالک میں حدیث 887، اور ابن ماجہ میں حدیث 2981 کہ حج کے موقع پر حضرت عائشہ روایت کر رہی ہیں کہ حج کے موقع پر ہمارے پاس گوشت لایا گیا. جب ہم اللہ کے نبی کے ساتھ حج کر رہے تھے تو ان کی بیویاں فرماتی ہیں کہ ہمارے پاس گوشت لایا گیا، اور ان کی بیویوں نے کہا کہ یہ جو ہے مطلب یہ کہاں سے آیا ہے، کہاں سے لایا گیا ہے. تو ان کی بیویوں کو جواب دیا گیا، اللہ کے نبی کی بیویوں کو، کہ یہ جو ہے اللہ کے نبی نے آپ لوگوں کی طرف سے ایک جو ہے گائے ذبح کری ہے، اس کا گوشت ہے. تو یہ کس نے کیا تھا؟ یہ محمد نے کیا تھا قربانی؟ جی تو محمد نے مطلب قربانی کری گائے کی، اور اپنی بیویوں جو ہیں مطلب اپنی بیویوں کی طرف سے کری. تو یہ چیز جو ہے حج کے موقع پر اس چیز کی، حالانکہ یہ کسی بھی حدیث سے ثابت نہیں کہ آپ نے اپنی زندگی میں گائے کا گوشت کھایا ہو، قربانی کری ہے یہ ثابت ہے، کیونکہ اچھا، ان کو خود اس گوشت میں بیماری لگتی تھی. جو ہے صحیح الجامع میں حدیث ہے، حدیث 4061، اور السلسلہ تو صحیحہ جو ہے اس میں حدیث ہے 2293. حاکم میں بھی یہ حدیث آئی ہے. ناصر الدین البانی جو ہیں انہوں نے اسی لیے سلسلہ تو صحیحہ میں سے نقل کرا ہے حدیث 2293 پر، کہ زبیر اپنی بیوی جو ہیں ان سے روایت کرتے ہیں کہ ملکہ بنت عمر جو ہیں ملکہ بنت عمر جو ہیں انہوں نے ایک بیماری کے لیے مطلب گھی استعمال کرنے کا جو ہے مشورہ انہیں دیا، اور کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ گائے کے دودھ میں اور اس کے گھی، یا کچھ لوگوں نے پنیر بھی ترجمہ کرا ہے، اس میں شفا ہے، کیونکہ وہ ایسے پیڑ پودے چرتی ہے جس میں اللہ نے شفا رکھی ہے، اور اس کے گوشت میں بیماری ہے. مطلب اس کے دودھ بہترین غذا ہے، اس کا گھی بہترین دوا ہے، اور اس کے گوشت میں بیماری ہے. یہ ہے محمد ہاں، کی حدیث. یہی انہوں نے خود کیونکہ کھائی نہیں، مطلب اس جانور کو انہوں نے ذبح کروایا مگر اپنی زندگی میں خود کبھی نہیں کھایا. تو یہ ایسی چیز ہے، اور اس میں بیماری بھی وہ کہی. اس پہ علماء کی جو ہے مختلف رائے ہے. جو جامعہ الازہر ہے اس نے اس پہ فتویٰ دیا تھا، اور مختلف ابن تیمیہ کا بھی قول ہے. ابن تیمیہ جو ہیں، ابن قیم، ان لوگوں نے بھی کتابیں لکھی ہیں رسول اللہ کے سنتی دوا علاج پر. تو جو امام ابن تیمیہ جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ گائے کے گوشت کے مسئلے کے اوپر کہ وہ کہتے ہیں ہیلنگ ود دی پروفیٹک میڈیسن، اس کتاب کا انگریزی ترجمہ ہے پیج 183 پر، مطلب یہ مل جائے گا دارالسلام جو سعودی سے چھپتی ہے، کہ وہ اسی حدیث کو دلیل بنا کے کہتے ہیں کہ گائے کا جو گوشت ہے اس میں بیماری ہے، یہ کثرت سے نہیں کھانا چاہیے. اور وہ کہتے ہیں کہ کثرت سے کوئی بھی چیز کھائی جائے تو بیماری ہی بن جائے گی، مگر گائے کا گوشت جو ہے صرف مجبوری میں یا ضرورت پڑنے پہ کھایا جائے. انہوں نے یہ اس سے دلیل قائم کری ہے کہ یہ کثرت نہیں کری جائے، یا زیادہ نہیں کھایا جائے، یا کبھی کبھار کسی موقع پر کھا لیا جائے. ٹھیک ہے، یہ تو تھی ڈیفینیشن ان کتابوں میں، ان سڑی ہوئی کتابوں میں. اب میں آپ سے سوال کرتا ہوں آج کی کلپ کے اوپر جو میں نہیں دکھا سکتا. جی کیا کلپ ہے؟ پہلے معصوم جانوروں پہ 2 فائر کیے جاتے ہیں، ایک نہیں 2 فائر ہوتے. پہلا ایک فائر، دوسرا فائر ہوتا سر پہ، کیونکہ وہ جانور کسی کو قریب نہیں آنے دے رہا. تو 2 فائر ہوتے ہیں، بندھا ہوا جانور، اس پہ 2 فائر کیے جاتے ہیں. پھر جب وہ گر جاتا ہے تو پھر اس سے بےہودے اللہ کا نام لے کر چھری پھیرا جاتا ہے.
یہ میں اپنی آنکھ سے دیکھ چکا ہوں، کئی بار میں نے دیکھا ہے قربانی کے وقت کوئی سانڈ بے قابو ہو گیا تو اس پہ ڈھیر ساری گولیاں چلا دیں اور پھر اس کے بعد اس کو ذبح کرا یا اس کو نہر کرا کہ گلے میں ایک دم چھرا جو ہے 2-3 بار گھونپ دیا کس کے، اسے نہر کہتے ہیں، تو اس طرح پھر اس کی بے رحمی سے جان لی۔ تو کیا یہ سنت ہے؟ جی ہاں، نہر کرنے کا اونٹ کے لیے تو ذکر ملتا ہے۔ یہ گولی مارنا تو خیر اس ٹائم پہ تو یہ سب چیزیں نہیں تھی گولی مارنا، مگر جانور کو اور بھی بہت بے رحمی بھرے طریقے سے مارا جاتا ہے اسلام کے اندر۔ تھوڑا سا اور بھی مطلب گائے کے لیے جیسے ذکر ملتا ہے کہ سنن نبی داؤد میں حدیث ہے، حدیث 1751، اور سنن ابن ماجہ میں حدیث 3132، مشکات میں 2636 ہے کہ اللہ کے نبی جو ہیں ان کہ آپ نے کہ جن بیویوں نے عمرہ کرا تھا ان کے لیے آپ نے قربانی کری، تو آپ نے ان کے لیے گائے کی قربانی کری، یہ ان حدیثوں میں ذکر ہے۔ تو گائے کی قربانی ثابت ہوتی ہے، اور اس طرح اور بھی یہ تھی کہ جب حدیبیہ کے موقع پر بھی ایک ملتا ہے کہ سنن نبی داؤد میں حدیث 2809 کے جو 2809 کہ حدیبیہ کے موقع پہ اللہ کے نبی جو ہیں انہوں نے 7 لوگوں کے لیے ایک اونٹ اور ایک گائے جو ہے وہ ذبح کروائی۔ اب اس سے علماء جو ہیں کافی الگ الگ تفسیر کرتے ہیں جو ان کی کتابوں میں بھری ہوئی ہے۔ کچھ کہتے ہیں کہ 7 لوگوں کے لیے ایک گائے یا ایک اونٹ یہ کھانے کے لیے کری ہوگی، مگر وہ اتنے گوشت کو کھا کے کریں گے کیا؟ مطلب اتنا سارا گوشت کیسے کھا لیں گے وہ بھی صرف 7 لوگ، کہ ایک اونٹ بھی بہت بڑا ہوتا ہے اور ایک گائے بھی۔ تو کچھ لوگوں نے سوچا شاید یہ حصے ہوں گے کہ ایک گائے جو ہے اس میں 7 لوگوں کا حصہ ہو اور ایک اونٹ میں 7 لوگوں کا حصہ ہو۔ یہ بھی لوگوں نے مختلف رائے بنا دی، مگر اس سے ایک ٹکراتی ہوئی حدیث جو ہے جو اس سے ٹکرا جاتی ہے اور علماء میں اختلاف ہو جاتا ہے تھوڑا، وہ اس طرح ہے کہ جابر بن عبداللہ جو ہیں مطلب وہ روایت کرتے ہیں، صحیح مسلم میں آئی ہے یہ حدیث 3186 3187 3190 سنن نبی داؤد میں، سنن نبی داؤد میں بھی ہے کہ جابر بن عبداللہ جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہم صحابہ نے حج کیا، اور 7 لوگوں کی طرف سے اللہ کے نبی نے ایک اونٹ جو ہے وہ اس کی قربانی دی اور پھر ایک گائے کی۔ اسی طرح مطلب یہ بھی ایک حصوں کا کانسیپٹ آیا۔ پھر ایک حدیث اور ہے جو جامعہ ترمذی میں جو ان تمام حدیثوں سے ٹکرا جاتی ہے جتنی بھی ابھی میں نے پڑھی، کہ ابن عباس جو ہیں ان سے روایت ہے کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سفر کی حالت میں تھے اور تبھی جو ہے عید الاضحیٰ اس کا وقت ہو گیا، قربانی کا دن آ گیا، تو ہم لوگوں نے 7 آدمیوں نے جو ہے ان لوگوں نے ایک گائے کی قربانی میں حصہ لیا اور 10 لوگوں نے ایک اونٹ کی قربانی میں حصہ لیا۔ تو اس حدیث کو جو علماء ترجیح دیتے ہیں مسلم کی حدیث پر اور ابو داؤد کی حدیث پر، وہ یہ مانتے ہیں کہ ایک گائے پر 7 لوگوں کا حصہ ہو سکتا ہے اور ایک اونٹ پر 10 لوگوں کا، اور امام ابو حنیفہ کا یہی نظریہ ہے۔ تو یہ حدیث ان کے حق میں بیٹھ جاتی ہے حنفیوں کے، تو انڈیا، پاکستان، بنگلہ دیش میں، ترکی میں، یہاں پر زیادہ تر حنفیوں کی آبادی ہے، حنفی پاپولیشن ہے، امام ابو حنیفہ کی تقلید کری جاتی ہے۔ تو یہ جو ہے مشہور ہو گئی، اسی لیے ہمارے یہاں جو پاڑا ہوا یا گائے ہوئی انڈیا، پاکستان، بنگلہ دیش میں اس کے لوگ 7 حصے لیتے ہیں اور اونٹ جی، کے 10 اس کا لیتے ہیں۔ مطلب کہ کلیئرلی کوئی ایسی حدیث نہیں ہے جس میں اس جانور میں 7 حصے ہونے کی محمد نے کوئی بات کہی ہو۔ تو خیر، میرا تو بچپن بہت عجیب تھا، اور آج کچھ ویڈیوز دیکھتا ہوں تو ایسا لگتا ہے کہ کچھ بھی نہیں بدلا۔ میں جس چیز سے میرا اختلاف ہے دنیا میں، اگر سروائیول پہ بات آ جائے تو گوشت کھانا جو ہے، اگر کیونکہ جو لوگ برفیلے علاقے میں رہتے تھے جہاں سے انسان کا وجود نکلا، ان لوگوں نے جانوروں کو مار کے اگر ان کی کھال نہیں پہنتے تو وہ لوگ ٹھنڈ سے مر جاتے، مگر فضول اور جانور کو اس طریقے سے مارنا جہاں ضرورت نہیں ہے وہاں بھی مارنا، اور اس طرح مارنا کہ
بے رحمی سے اسے ذبح کرنا کہ ایک سیکنڈ میں اس کا سر الگ نہیں کرنا اس کے جسم سے، بلکہ اس کو تڑپا کے اسے مارنا جو ایک ذبح کرنے کا طریقہ ہے، اس کے میں خلاف ہوں۔ اور ایک طرف یہ کہتے ہیں کہ ذبح کرا ہوا گوشت وہی کھانا چاہیے، بٹ دوسری طرف یہ بھی آتا ہے کہ کتے جو ہیں اس کا مارا ہوا جانور جو ہے بھلی وہ چیڑ پھاڑ دے اس شکار کو، وہ جو ہے ذبح کرنے کی ضرورت نہیں ہے اسلام میں۔ تو یہ مسلمانوں کا یہ نظریہ ہے کہ بھیا گوشت میں مطلب خون میں بیماریاں ہوتی ہیں، تو خون جو ہے جانور کا وہ آپ کے جسم میں نہیں جانا چاہیے، مگر جو شکاری کتے ہوتے ہیں ان کا مارا ہوا گوشت جو ہے اسلام میں کھانا جائز ہے، اور اس کو حلال کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ تو حدیث ملتی ہے نسائی میں اس کی کہ 4269 4272، بخاری میں حدیث 175، سنن نبی داؤد میں 2848، اور جامعہ ترمذی میں 1470 کے اللہ کے نبی سے ایک صحابی کہتے ہیں کہ میں اللہ کے نبی اپنا کتا جو ہے اس پہ بسم اللہ پڑھ کے چھوڑتا ہوں، اور وہ جانور کا شکار کر رہا ہوتا ہے، مگر تبھی ایک دوسرا کتا کہیں بیچ میں آ جاتا ہے اس کے ساتھ شکار کرنے، جس پہ میں نے بسم اللہ نہیں کہی ہوتی ہے۔ تو میں ایسے جانور کے گوشت کو کھاؤں یا نہ کھاؤں شکار کرے ہوئے؟ تو آپ نے کہا کہ اگر جس کتے پہ بسم اللہ پڑی تھی اگر اس نے اس جانور کو مارا ہے تو کھا سکتے ہو، ورنہ پھر جس کتے پہ تم نے بسم اللہ نہیں پڑی، اگر اس نے اس کا شکار کرا ہے اس جانور کا، تو اس کے کرے ہوئے مارے ہوئے شکار کو نہ کھاؤ۔ اور کتے اللہ کے نبی نے مارے بھی ہیں، مطلب سنن نسائی میں آتا ہے حدیث 4279، اور سنن ابن ماجہ میں حدیث 3203 کہ اللہ کے نبی نے شکاری کتوں کو چھوڑ کے سارے کتے مارنے کا صحابہ کو حکم دیا، کیونکہ آپ کا یہ ماننا تھا کہ جہاں کتے ہوتے ہیں وہاں رحمت کے فرشتے نہیں آتے ہیں۔ بخاری میں ہے حدیث 33225949، سنن نسائی میں حدیث 4282، 5347، سنن ابن ماجہ میں حدیث 3649، 3650، مشکات میں 4489 کہ جس گھر میں تصویریں ہوتی ہیں یا کتے ہوتے ہیں تو اس گھر میں جو ہیں فرشتے جو ہیں وہ داخل نہیں ہوتے ہیں، یا کچھ جگہ یہ الفاظ ہے کہ رحمت کے فرشتے داخل نہیں ہوتے ہیں۔ تو صرف جانور کو بے رحمی سے مارنے کے لیے کتے جو ہیں وہ پالنا جائز ہیں یا رکھوالی کے لیے، اور پھر اس کے بعد ان کا دیکھیں ان کا مارا جو ہے حلال نہیں کرا جا رہا، اب وہ جو ہے اب یہ نہیں دیکھا جا رہا ایک طرف کبھی جھٹکے کا گوشت نہیں کھائیں گے مسلمان، بغیر بھلی پیٹ سے پھاڑ کے مار ڈالا اس کتے نے اس جانور کو یا کیسے بھی، اس کا شکار جو ہے وہ جائز ہے۔ تو یہ الگ ہی پتہ چلتا ہے کہ یہ ان کے حلال کرنے کا جو تصور ہے اس سے یہ چیز ٹکرا جاتی ہے۔ جی، تو ان کے پاس ابھی تک تو کوئی اویئرنیس آیا نہیں، شاید ٹیکنالوجی اور یہ ہماری جو سوشل میڈیا ہے یہ بڑا نہیں تھا اس لیے نہیں آیا ایسا سوچتے تھے، لیکن آج 5 سال ہو چکے ہیں، اتنا سوشل میڈیا بڑھ چکا ہے، لوگ جان گئے ہیں کہ کن کو کس چیز کی ضرورت ہے، اس کے باوجود بھی حرامیاں خدا کو خوش کرنے کئی معصوموں کو حلال کر رہے ہیں۔ بڑی افسوس کی بات ہے۔ ہاں اگر ضرورت ہو تو ایسا محسوس بھی ہوتا ہے کہ کیا کرے یہ مجبور ہے، لیکن یہ مجبور نہیں ہے، یہ تو مغرور ہے۔